اور اب میں گزارش کروں گا اپنے اس مشاعرے کے صدر جناب سرفراز شاہد صاحب سے. سرفراز شاہد صاحب کی ماشاءاللہ 50 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اردو مزاحیہ شاعری کے نام سے جو ان کا مجموعہ آیا ہے وہ اکادمی ادبیات پاکستان نے شائع کیا. اس کا دوسرا ایڈیشن بھی ماشاءاللہ شائع ہو چکا ہے. اس وقت دنیا بھر میں مشاعرے پڑ چکے ہیں. جہاں جہاں اردو اور پنجابی میں مشاعرے ہوتے ہیں وہاں ہمارے سرفراز شاہد صاحب ضرور جاتے ہیں اور ان کو بہت پسند کیا جاتا ہے. ان کو حکومت پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس دیا ہے جو ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہماری اس تقریب میں آنا قبول کیا اور آج کے اس پروگرام کی اس مشاہدے کی صدارت فرمائی. میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. ان کی بے شمار کتابیں جو منظر عام پر آئی ہیں ان میں مزاحیہ کتب بھی شامل ہیں. میں ان کی تعارف میں صرف ایک شعر مختصر سا پڑھ دوں کہ جب سے اینک لگی نظر والی جب سے زہر لگنے لگی ہے گھر والی جب سے اینک لگی نظر والی زہر لگنے لگی ہے گھر والی. جناب سرفراز شاہد صاحب. واہ واہ، بہت عمدہ، بہت خوب. بہت شکریہ محترم شعیب صاحب اور آرٹ کونسل کے دیگر اراکین جو کینیڈا میں بیٹھے ادب کی آبیاری کر رہے ہیں، ان سب کو میرا سلام. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل اتنی بھرپور اور اتنی یعنی سہانی تھی. یہ محفل جو کہ زعفرانی تھی یہ بہت سہانی تھی اور اس میں جو میری قدردانی تھی وہ ان سب کی میزبانی تھی. تو سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ صورت بہت عمدہ. حالات. سچی بات تو یہ ہے کہ اتنے اچھے شعراء کا اتنا اچھا کلام سننے کو آج ملا کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی مزاحیہ مشاعرہ جو ہے اس میں سبھی شاعر جو ہیں وہ اچھے سے اچھے اشعار سنائے انہوں نے. اور ورنہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مشاعرے کا گراف اوپر جاتا ہے پھر کہیں نیچے آ جاتا ہے پھر اوپر جاتا ہے. تو یہ مسلسل یہ گراف اس کا اوپر ہی اوپر جاتا رہا. ماشاءاللہ وہ انہوں نے پاپولر میرٹھی صاحب نے بہت خوبصورت کلام سنایا. میں آج مجھے عنایت علی خان صاحب یاد آ رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میں تو انہیں کوئی گزشتہ 25-30 برسوں سے جانتا ہوں. مشاعروں میں ان سے ملاقات رہتی تھی اور وہ بڑی یعنی قدر کرتے تھے. سچی بات ہے ہماری شاعری کی. بلکہ ایک جگہ کسی نے کسی اخبار میں مضمون لکھا شاعری کے مزاحیہ شاعری کے حوالے سے اور غالباً اس میں میرا نام نہیں تھا. یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے. تو عنایت صاحب نے اس شخص کو کانٹیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ بھائی اردو کی مزاحیہ شاعری جو ہے سرفراز شاہد کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ ان کا کتنا بڑا فن تھا. تو وہ واقعی مزاح کے بڑے اپنا شاعر تھے اور آپ سب جانتے ہیں انہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا یہ ایک شعر میں یہاں پڑھوں گا. بات ذرا مختصری کرنی پڑے گی، وقت بہت ہو چکا ہے. کہ عنایت خان تو اپنے گھر میں بیٹھا، عنایت خان تو اپنے گھر میں بیٹھا مزے سے شاعری فرما رہا ہے. تو یہ شعر مجھے یوں اچھا لگا کہ وہ یہاں مزے سے شاعری فرماتے تھے. اب یقیناً خلد کے جنت کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے حوروں اور غلمانوں کو وہ شاعری سنا رہے ہوں گے اور مزے سے شاعری فرما رہے ہوں گے. تو بس اس بات پہ میں ختم کرتا ہوں اپنی یہ نثری گفتگو اور شاعری کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہاں بہت اچھے اچھے موضوعات پہ شعر سنے. حور کا بہت ذکر ہوا یہاں، تو میں پہلا قطع
اس سلسلے میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا کہ جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے، جناب شیخ اپنے واز میں روزانہ برسوں سے سنائے جا رہے ہیں ایک ہی افسانہ برسوں سے، مگر کیبل کے رستے روز آتی ہیں میرے گھر میں وہ جن کے چکر میں ہے یہ مولانا برسوں سے. واہ واہ واہ. تو اب یہ قطع ہے کرکٹ کے حوالے سے، کیونکہ بہت موضوعات پہ بات کی گئی لیکن کرکٹ کو کسی نے نہیں چھیڑا. تو کرکٹ کے حوالے سے قطع دیکھیے، نوجوانوں کے لیے ہے کہ پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر، پڑھائی چھوڑ کرکٹ میں نام پیدا کر اور تعلقات حسینوں سے عام پیدا کر. تو بن شعیب ملک ثانیہ سے کر شادی، دیار عشق میں اپنا مقام. واہ 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 واہ. اور اسی طرح جو کرکٹ میں بڑے مختلف مزاجوں کے کھلاڑی ہیں، مختلف ادائیں ہیں ان کی، تو ایک کھلاڑی سے مکالمہ سنیے کہ کہا جب ایک کھلاڑی سے کہ لگ جائے اگر چوکا تو فوراً آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. واہ واہ واہ. آپ کو آؤٹ ہو جانے کی عادت ہے. وہ بولا میں کرکٹر بھی ہوں اور مرد مسلمان مرد کو بس 4 ہی رن کی اجازت ہے. واہ 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 واہ. بہت خوب. واہ واہ. شکریہ شکریہ. اور دیکھیے آج ہم جن بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ کوئی 20-25 سال پہلے ہم نے ایک بین الاقوامی عشق لڑایا تھا، تو اس کی سزا بھگت رہے ہیں. قطع سنیے، بین الاقوامی لو افیئر یا انٹرنیشنل لو افیئر. عرض کیا کہ لگتی تھی وہ جتنی سمپل، لگتی تھی وہ جتنی سمپل، ظالم اتنی وائز نکلی، مونا لیزا جس کو سمجھا کونڈا لیزا رائس نکلی. واہ 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 واہ. کونڈا لیزا رائس. واہ 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 واہ. اور دیکھیے کچھ ذکر ہوا خواتین کی عمر کا، تو اس ضمن میں قطع دیکھیے کہ عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، عورت کی عمر جاننا دشوار ہے بہت، جتنی بھی وہ بتائے اسے مان جائیے. کم سن لگے جوان لگے یا ادھیڑ عمر، بس عمر پر نہ جائیے قربان جائیے. واہ 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 واہ. بہت خوب. واہ واہ. جی. اور آج کل ہمارے ہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور آٹے کی بھی شارٹیج ہے، تو آٹے اور بجلی کا بحران جو ہے اس کے بارے میں قطع دیکھیے. عرض کیا کہ اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو، اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی. اندھیرے میں پسے دیوار ہم کو کوئی شے گوری گوری لگ رہی تھی. کھڑی تھی لوڈ شیڈنگ میں پڑوسن، ہمیں آٹے کی بوری لگ رہی تھی.
वाह बहुत वाह 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 वाह। वाह शुक्रिया। वाह, वाह। तो एक कथा कौन एक से फरमाइश है अपना सरफराज साहब, हमारे शमसुद्दौला जुबैरी साहब हैं, हाँ उनकी हाँ, फरमाइश है आपकी कि फरजाना लगती है, वो भी जरा सा अगर सुना दें तो। अच्छा वो जरा तवील नज्म है लेकिन मैं उसके 2-3 बंद सुना दूंगा। जी जी। मुझे यानी वक्त की तंगी का एहसास है। अब आप ही पहले सामने से जी, अपने। पहले जरा मैं आपको एक आध और कथा सुना लूं। जी पिछले दिनों शजरकारी का महीना मनाया गया, तो मैंने उसके बारे में यूं 4 मिसरे कहे कि नए असूल से करते हैं हम शजरकारी, नए वाह जी। असूल करते हैं से सरकारी। करते हैं हम शजरकारी, इसीलिए तो नए गुल खिलाए जाते हैं। वाह उखाड़ लेते हैं पहले घने दरख्तों को, फिर उस जमीन पे पलाजे उगाए जाते। ओए होए होए होए। बहुत खूब, वाह वाह। क्या बात। तो वाह। ऐसा है। और एक और कथा देखिए कि हाँ, ये जब इलेक्शन हुए हमारे सन 18 में, तो निगरान हुकूमत एक आई थी छोटी सी, जिसकी निगरानी में इलेक्शन हुए। तो निगरान हुकूमत से मैंने कहा कि बहुत अच्छी है ये निगरान हुकूमत, हुकूमत, वाह जी वाह। बहुत अच्छी है बहुत ये अच्छी है ये निगरान हुकूमत। निगरान हुकूमत, मुझे लेकिन परेशानी बहुत है कि मैं शादीशुदा हूँ और घर में मेरी पहले ही निगरानी बहुत है। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। बहुत मैं शादीशुदा हूँ और घर में मेरी वाह जी पहले मेरी पहले ही निगरानी बहुत है। निगरानी बहुत है। और वो नज्म जिसकी फरमाइश की गई थी, मैं उसके 2-3 बंद सुना देता हूँ। ये नज्म अपना ख़वातीन और हज़रात, कोई होगी 50 साल से ज़्यादा इसकी उम्र है। तो मैं उस वक़्त कॉलेज में पढ़ता था, तो मैंने ये नज्म कही, जो बाद में मेरी अदब में पहचान बन गई और वो उससे मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिली। तो वो नज्म जो है, उसके बाद फिर कुछ उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं अर्ज कर दूंगा। तो नज्म का उन्वान है, यही कॉलेज है वो हमदम जहां सुल्ताना जहाँ पढ़ती। वाह जी वाह। अर्ज किया कि वाह। वो इस कॉलेज की शाहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वाह। वो इस कॉलेज की शहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो बेबाकाना आती थी, वो बेबाकाना पढ़ती थी। वाह बड़े जी वाह। मुश्किल सबक थे जिनको वो रोजाना पढ़ती थी। वो लड़की थी मगर मजमून सब मर्दाना पड़ती थी। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। वो हमदम हमदम जहाँ जहाँ फरजाना पड़ती थी। थी। और अर्ज किया है, मैं जरा एक घूंट पी लूं। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वाह उस जी वाह। जमाने में मोबाइल तो था नहीं, फिल्मी रिसाले ही चलते थे। तो क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वो जब दौराने लेक्चर बोर सी हो जाया करती थी, तो चुपके से कोई
कोई ताजा तरीन अफसाना पढ़ती थी, यही कॉलेज है वो हमदम जहां सुल्ताना पढ़ती थी। वाह और तमील नज्म है, मैं आपको इसका एक और बंद सुना के तो फिर आगे चलूंगा। अर्ज किया कि किताबें देखकर कुढ़ती थी, महवे यास होती थी। किताबें देखकर कुढ़ती थी, महवे यास होती थी। बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। ताज्जुब है कि वो हर साल कैसे पास होती थी। जो इल्म को मौलाना को मुलवाना पढ़ती थी, यही वाह। कॉलेज है वो हम जहाँ जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। वाह 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 वाह। तो ख़वातीनो हज़रात, वाह इस नज्म को भी अरसा हो गया और कई अशरे गुजर गए, हम भी सीनियर सिटीजन हो गए और सुल्ताना भी बेचारी पता नहीं किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं। बहरहाल आजकल कॉलेज में उसकी पोती आपकी नज्म ने उसे जिंदा रखा हुआ है। ये बात है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मेरे हर्फ में बरकत डाली और उस नज्म की वजह से मुझे बहुत मकबूलियत मिली अदब में। तो वो आजकल कॉलेज में उसकी पोती पढ़ रही है। हाय तो हाय मैंने हाय। एक नज्म लिखी फिर बाद में जी इरशाद हो। पहले कि सुल्ताना दी पोती, यानी जी सुल्ताना जी जी। दी पोती, पंजाबी की थी जी। जरा इसकी एक एक लाइन गौर से सुनिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा। जी अर्ज जी किया इरशाद हो। कि है जुल्फ तराशीदा और जीन है बोसीदा। है जुल्फ वाह जी। तराशीदा और जीन है तराशीदा। बोसीदा। पोशाक तो पहनी है पर कुछ नहीं पोशीदा। ओए होए होए। पोशाक तो पहनी है पर कुछ पर नहीं कुछ पोशीदा। नहीं पोशीदा। और मेकअप से खिला चेहरा और आंख है खाबीदा। वाह मेकअप वाह से खिला चेहरा और आंख है खाबीदा। ऐनक जो लगा ले तो लगती है जहां दीदा। और वाह। कॉलेज का हर एक लड़का उस शौक का गर्विदा। गर्विदा। अब वाह। देखिए काफी, बेशक कॉलेज बहुत का उम्दा हर एक काफी है। लड़का उस शौक उस शौक का गर्विदा। गर्विदा। टीचर भी उसे देखें दुज़दीदा दुज़दीदा। वाह 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 टीचर वाह। भी उसे देखें दुज़दीदा दुज़दीदा। और लेक्चर से किताबों से दिल उसका है रंजीदा। लेक्चर से वाह जी वाह। किताबों से दिल उसका है रंजीदा। और सब नोट्स बनाकर अब देता है उसे शीदा। ओए हर होए बार होए। एक आध शीदा होता है तो सब जी जी बिल्कुल। नोट्स बनाकर अब देता है देता उसे है उसे शीदा। शीदा। और कव्वाली की महफिल में होती नहीं लर्जीदा, यानी उसे हाल नहीं पड़ता। कव्वाली की महफिल में होती नहीं लर्जीदा। डिस्को के हर एक शो में देखा उसे रक्सीदा। और वाह। है पॉप म्यूजिक ही अब उसका पसंदीदा। है पॉप म्यूजिक ही अब उसका पसंदीदा। जिस रुख से उसे देखो पेचीदा ही पेचीदा। वाह। और जिस रुख से उसे देखो पेचीदा पेचीदा ही ही पेचीदा। पेचीदा। और इंग्लिश में करे बातें, इंग्लिश में करे बातें लहजा जरा शोरीदा। इंग्लिश में करे बातें
لہجہ لہجہ ذرا شوریدہ، شوریدہ، برگر کو کہے برگر، فالودے کو فالودہ۔ تو آخری شعر ہے اس نظم کا کہ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ۔ یہ مشرقی ہیرا ہے مغرب کا تراشیدہ، بس اینا ہی قصہ ہے سلطانہ دی پوتی دا۔ پوتی۔ واہ واہ واہ، بہت عمدہ۔ جی، اس نظم پر ڈبل داد، ایک نظم کی داد اور ایک قوافی کی داد، بہت عمدہ، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور بس آخر میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی نظمیں کرسپی سی جی سناتا جی ہوں، ارشاد۔ اجازت چاہوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں بھوک لگ گئی ہے۔ جی ہاں بالکل، جبھی تو میں پانی پی رہا ہوں تو جی 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 قطع ہے جی، اس کا عنوان ہے ڈی این اے۔ ڈی این اے، ڈی این اے، یہ 6 لائن کا قطع ہے۔ ایکچولی جی جی 4 لائنز کے قطعے کو میں چوکا کہتا ہوں اور 6 لائنز کے قطعے کو چھکا۔ چھکا کہتا ہوں۔ تو یہ جی جی چھکا ملازہ ہو ڈی این اے، یعنی ارشاد ہو۔ کوالٹیز۔ عرض کیا کہ کہہ گیا ہم سے ایک مزے کی بات، کہہ گیا ہم سے ایک مزے ایک کی مزے کی بات، ماہر علم سائیکالوجی۔ ماہر کہہ علم گیا ہم سے سائیکالوجی۔ ایک مزے کی بات ماہر علم سائیکالوجی، کہ باپ پر ہو جو شکل نو مولود، صاحب باپ پر ہو، باپ پر ہو جو شکل شکل نومولود، نیولی بورن، صاحب یہ تو ہے بیالوجی۔ اور اگر نقش مختلف نہ ہو اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی۔ واہ 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 واہ۔ تو اور یہ خواتین کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، بیویوں کے بارے میں، اور آخر میں یہ قطع پیش کر رہا ہوں۔ یہ 2 اداس شوہر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، جی تو جی 2 ارشاد۔ اداس اور غمگین شوہروں کی گفتگو سنیے کہ ایک نے یوں کہا میری بیوی، ایک نے یوں کہا میری بیوی، گزرے شوہر کا ذکر کرتی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ شکر کرو پچھلے شوہر کا ذکر کرتی ہے، میری بیوی تو گھر میں روزانہ اگلے شوہر کا۔ واہ 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 واہ، واہ، بہت تو عمدہ، خواتینوں حضرات، میرا خیال میں کافی کلام ہو گیا، اور بہت خوبصورت۔ میں بہت ایک خوب، واہ واہ شکریہ ادا کرتا ہوں واہ۔ ان کا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اے خدا، چلیے وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی، بہرحال آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مداحیہ شاعری کا مستقبل جو ہے اسے تابناک بنائے۔ جو آمین۔ اچھے اشعار آج مجھے سننے کو ملے تو میں بہت پر امید ہو گیا ہوں کہ ہماری مداحیہ شاعری کا مستقبل روشن ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔